مفتی صاحب جو بچہ اپنی ماں کے سارے کام کرتا ہو اس کو بہت ساری ماں دعائیں دے، تعریفیں ملیں، اور جب کوئی ایک کام نہ کرے تو ماں بد دعائیں دے، تو اس کو بد دعائیں بھی ملتی ہیں یا نہیں؟ ہمیشہ کہنا مانے، ہر کام کرے، جب کبھی کوئی ایک نہ مانے تو عرش سے فرش پر بٹھا دیا جاتا ہے، تو کیا کرے؟ اس میں ماؤں کو بھی کچھ سمجھنا چاہیے کہ بچے کو آپ نے 10 کام بتایا، 9 اس نے کیے، 10واں نہیں کر سکا تو بد دعا نہیں دینی چاہیے، بری بات۔ میرے خیال میں اگر اس نے اپنی سستی سے نہیں کیا، جان بوجھ کے، پھر تو اس کو بد دعا لگے گی، یہ بات ذہن میں رکھیں، چاہے ماں جیسے بھی دے۔ اور اگر یہ بیچارہ بھول گیا ہے تو بھولنے والے کو بد دعا نہیں لگے، بھولنے والے کو اللہ رسول نے معاف کر دیا، یار بھول کے بندہ کھانا کھا لے روزے میں، روزہ ٹوٹتا ہے، ادھر نہیں بندے کو مسئلہ ہوتا تو ادھر بد دعا والا کیا مطلب؟ لیکن جان بوجھ کے ماں کو دھوکہ دینے کے لیے، ماں کو غصہ دلانے کے لیے کرے گا تو واقعی بد دعا کا مستحق ہے۔ لیکن ماؤں کو چاہیے کہ اس موقع بد دعائیں نہ دیں، اچھی دعا دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بہتر الفاظ بولے۔ شیخ عبد الرحمن سدیس حفظہ اللہ تعالی 1984 سے کعبہ شریف کے امام ہیں، اور آج 1984 2024 میں 40 سال ہو گئے، اب 41واں سال اس بندے کو شروع ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی اقتداء میں نماز عطا فرمائے۔ کیا بندہ ہے یار، جب تلاوت شروع کرے نا ایسے لگتا ہے جیسے در و دیوار بھی جھوم رہی۔ نماز تو ہم کعبہ شریف میں کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن جب شیخ سدیس کے پیچھے پڑھنا ہو تو سمجھ آتا ہے کہ کوئی بندے نے نماز پڑھی ہے۔ یہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میں کعبے کے امام کیسے بنا، یہ ماں کی دعا پہ سنانے لگے۔ خواتین نے کسی جگہ بچے کو برا لفظ کہا، یہ نماز کے لیے آ رہے تھے تو عورتوں کے مجمع سے گزرے تو عورت بیٹے کو غصہ کر رہی تھی، تو یہ جیسے تکبیر ہونے لگی نا تو انہیں تکبیر والے کو روکا کہ جی مجھے ایک بات کرنی ہے نماز سے پہلے۔ وہ سنبھالا مائک اور خواتین کو مخاطب کر کے کہا کہ میری ماؤں بہنوں ایک بات سنو، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ کہ جی کیا؟ کہ میں ابھی گزر رہا ہوں تو تم بچوں کو غلط جملہ کہہ رہی ہو، وہ کوئی کرتے بھی ہیں شرارتیں تو اچھا جملہ کہا کرو۔ کہ وہ کیسے؟ کہ میرے گھر میں مہمان آئے، میں بچہ تھا، میری ماں نے کہا یہ کام کرو، میں نے نہیں کیا، یا پتہ نہیں کوئی مہمانوں کی چیز آگے پیچھے کر دی، تو میری ماں نے مجھے غصے میں کہا تو ایسا کرتا ہے، غصے میں غصہ ہوئی اور کہا جا تجھے اللہ کعبے کا امام بنا۔ یہ کہہ کر شیخ رو پڑے وہاں پر۔ کہا وہ دن اور یہ دن میں اب کعبے کا امام۔ اس جگہ ماں کہتی چٹ پیرا لوگ تھی ہوئی برباد تھی، جہاں ہمارے یہاں کہتے ہیں، تو پھر تو کام پورا تھا۔ میں بڑا متاثر ہوا اس کی اس بات سے کہ وہ کہتے ہیں ماں نے مجھے یہ جملہ کہا کہ جا تجھے اللہ کعبے کا امام بنا۔ اب کعبے کے امام بننا آزمائش تو ہے، لاکھوں بندے آپ کے پیچھے، ایک سال میں کروڑوں بندے آپ کے پیچھے نماز پڑھ جائیں گے، ایک سال میں کیا کئی دنوں کے اندر آپ کو اپنی پاکی کا لحاظ رکھنا ہوگا، اپنی ترتیب کا لحاظ رکھنا ہوگا، اپنے وضو کا، سب کچھ کا ذمہ داری بڑی ہے۔ لیکن اس نے بد دعا کے لفظ میں نہیں کہا، دعا کے لفظ میں اللہ نے قبول کر لی، تو اس لیے ایسے نہیں کہتے۔ یہ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات ہے، جن کا بخاری میں واقعہ ہے کہ جریج اگر فقیہ ہوتا تو یوں کہتا، یہ امت محمدیہ سے پہلے کا فرد ہے ابن جریج نہیں ساری جریج اس کا نام تھا، نبی علیہ السلام نے اس کا واقعہ سنا۔ وہ نماز پڑھ رہے اور ماں نے بلایا، اب ماں کے کہنے پہ نماز توڑ کے آپ جا سکتے ہیں، اگر اس کے پاس جانے کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے توڑ دیں آپ نماز، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ فقیہ کو پتا تھا، اور جریج فقیہ نہیں تھا، صرف صوفی آدمی تھا، نمازیں پڑھتا تھا۔ ماں بلاتی رہی یہاں کہ رکعت پوری کرے صاحب، انہیں نماز پوری کر کے کہا جی امی، تو اس نے کہا اللہ تجھے بری عورت کا منہ دکھائے۔ سخت تھی، ماں نے جملہ کہہ دی، پھر پہلے آتا تو اس کو تو توڑ دینی چاہیے، اس نے نہیں توڑی تھی۔ ہاں اس وقت آپ نہ توڑے نا جس وقت ماں نے کوئی کام کہا اور آپ کو پتہ ہے دوسرا بھائی بیٹھا ہے، بچہ بیٹھا ہے، بہن بیٹھی ہے، وہ کر لے گی اور ماں برا بھی نہیں مانے گی، پھر آپ نہ توڑیں۔ لیکن اگر آپ کو خطرہ ہے کہ ماں نے کوئی جملہ کہنا تو آپ توڑ دینا، ماں کوئی آپ پر گناہ نہیں ہے، اللہ رسول کی اجازت ہے۔ تو اس نے نہیں توڑی تھی، ماں نے جملہ کہہ دیا۔ اتنا نیک آدمی جو پوری رات عبادت کرے اور دن کو روزہ رکھے، وہی ہوا اس کے ساتھ۔ کوئی پتہ نہیں ایسی کوئی ادھر ادھر کی بات بنی، وہ ایک خاتون نے اس پر الزام لگایا، وہ خاتون کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا، یا پتہ نہیں وہ زنا سے حاملہ ہوئی کوئی ایک عورت تھی، ادھر ادھر بہرحال وہ پکڑی گئی، تو انہوں نے کہا تیرے پیٹ میں کس کا بچہ ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ جریج کا ہے۔ لوگوں نے اس کے ساتھ جو کیا، توبہ توبہ، اس کی کٹیا کو آگ لگا دی، وہاں سے بھگا دیا، جنگل میں چلا گیا، تو نے زنا کیا، تو نیک آدمی سمجھتے تھے اللہ والے سے، میں مفہوم سنا رہا ہوں آپ۔ بہرحال وہ وقت ہوا کہ جب بچہ پیدا ہوا، اس نے تو رو کے اللہ سے مانگ لیا تھا کہ اللہ میرے ساتھ بہت ہو گئی۔ اب جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے انگلی رکھی اس میں اور کہا اللہ اس کو بولنے کی توفیق دیجیے، بولے کہ اس کا بیٹا ہے۔
تو بچے نے بول کے کہا اس کا نہیں ہوں میں تو فلاں کا بچہ. پھر لوگوں نے معافی مانگی, دوبارہ بنا کے دی جگہ, جیسے کیسے تیسے وہ الزام ہٹ گیا, لیکن بنیاد کیا تھی؟ وہ ماں کا لفظ تھا. تو اس لیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ بچے نے ایک کام نہیں کیا تو ہم مشین چلا رہے ہو بد دعائیاں دی, ایسے نہیں ہوتا. اس جگہ دعا کا لفظ کہنا چاہیے. ماں باپ کی بد دعا اور دعا میں اور اللہ کے عرش میں کوئی پردہ نہیں ہوتا, ڈائریکٹ جاتی ہے.